أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، ما قبل کی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ قرآن کریم کے اندر ہم نے مختلف قسم کی مثالیں بیان فرمائی ہیں بات سمجھانے کے لیے. کہیں پر مکھی کی مثال بیان فرمائی، کہیں پر مکڑی کی مثال بیان فرمائی، اور اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے رسولوں کو خوشخبری سنانے کے لیے اور ڈرانے کے لیے مبعوث کیا ہے. آج کی آیات کے اندر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے سامنے اللہ رب العزت کی آیات ذکر کی جائیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اللہ کی آیات پڑھی جائیں پھر اس کے بعد وہ ان آیات سے اعراض کرے، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور بھول جائے جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس چیز کو بھول جائے. اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال دی ہیں اس چیز سے أَن يَفْقَهُوهُ کہ وہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ان کے کانوں میں ڈانٹ، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. دیکھیں اس سورت کے درمیان میں تقریباً کچھ دروس پہلے ہم نے یہ بات پڑھ لی. اللہ رب العزت نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر دلوں پر پردے ڈال دی ہیں، کانوں پر ڈانٹ ڈال دی ہیں. جب اللہ رب العزت کی طرف سے دلوں پر پردے پڑ جائیں، کانوں پر ڈانٹ پڑ جائیں تو کسی کی کیا مجال کی یا کیا قوت ہے کسی کی ہو سکتی ہے اللہ رب العزت کے سامنے کہ ان پردوں کو ہٹا سکے، ان ڈانٹوں کو اپنے کانوں سے جدا کر سکے؟ ہرگز ایسی بات نہیں، کسی کے اندر کوئی قوت طاقت نہیں. تو پھر تو انسان جو ہے نا وہ مجبور محض ہوا، پھر انسان کو کیوں جو ہے نا تکلیف اور عذاب دیا جائے گا؟ اس اعتراض کا جواب ہم نے 12 مرتبہ پڑھا ہے، پھر عرض کر دیتے ہیں کہ 24ویں پارے میں سورہ حامیم السجدہ کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا يَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنَكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ. ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، پردے ڈال دیے، بلکہ جس وقت ان سے کہا جاتا ہے فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ، ان کو بلایا جاتا ہے قرآن کی طرف، تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں، ہمارے کانوں پر پردے ہیں، ہمارے اور تمہارے درمیان پردے حائل ہیں اس چیز سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو. یعنی خود انہوں نے گمراہی کو، جو اللہ رب العزت نے انسان کے اندر 2 وصف رکھے ہیں، ہدایت اور گمراہی کے، انہوں نے گمراہی کے وصف کو اختیار کیا، کسب کیا اور اس پر مصر رہے، ضد رہے. تو اللہ رب العزت کا قانون ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جہنم.
جس طرف انسان جانا چاہتا ہے اللہ رب العزت اس کی طرف جانے کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اس کو اسی طرف چلا دیتے ہیں۔ تو انہوں نے گمراہی کے راستے کو اختیار کیا، کفر شرک کے راستے کو اختیار کیا۔ جس وقت یہ مصر ہو گئے، بضد ہو گئے، اللہ رب العزت نے اس کے بعد ان کے دلوں پر مہر لگا دی، ان کے کانوں پر ڈانٹ لگا دی۔ اس کے بعد سنتے تو ہیں لیکن حق بات کو نہیں سنتے، دیکھتے تو ہیں لیکن حق بات کو نہیں دیکھتے۔ تو اگر حق کو نہ سنیں نہ دیکھیں تو حقیقتاً اندھے اور بہرے اور گونگے ہیں۔ اس لیے فرمایا یہاں پر اور اللہ رب العزت جبرن کسی کو ہدایت نہیں دیتے، نہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ کر سکتے ہیں اللہ رب العزت، اس پر قدرت، قوت، طاقت ہے میرے رب کو، لیکن اگر اللہ رب العزت جبرن لوگوں کو ہدایت دے تو پھر انسان اور فرشتوں میں کوئی فرق نہ رہے۔ انسان اور جنات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ دو وصف رکھے، دو مادے رکھے ہیں، نیکی کا، برائی کا، صراط مستقیم کا اور گمراہی کا۔ رحمان کا راستہ علیحدہ ہے، شیطان کا راستہ علیحدہ ہے، دونوں راستے بتلا دیے ہیں۔ فرمایا رحمان کے راستے پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، شیطان کے راستے پہ چلو گے ناکام ہو جاؤ گے۔ یہ تو صرف فرشتوں کے اندر نہیں ہے نا، مادہ جو بہیمیت کا مادہ ہے، برائی کا مادہ ہے، نافرمانی کا مادہ ہے، یہ فرشتوں کے اندر موجود نہیں۔ تو انسان اور فرشتے میں جو تمیز کرنے والی چیز ہے، ممتاز کرنے والی چیز ہے، وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے اندر یہ مادہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بہیمیت یعنی جانوروں والا مادہ جو ہے نا، اس کو مغلوب کرتا ہے اس مادہ جو ہے نا فرشتوں والے مادے سے، تو پھر یہ انسان فرشتوں سے آگے نکلتا ہے۔ اس لیے جو ہے نا فرمایا انا جعلنا علی قلوبہم اکنہ، بے شک ہم نے ان کے دلوں پر پردے کب لگائے ہیں؟ جب یہ مصر رہے، بضد رہے، عناد ہٹ دھرمی پر، تو پھر ہم نے ان کے دلوں پر پردے لگا دیے اور ان کے کانوں پر ڈانٹ۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اگر آپ ان کو ہدایت کی طرف بلائیں گے نا، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو یہ ہرگز ہدایت پر نہیں آئیں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، اگلی آیت کے اندر اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تیرا رب بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اور کب تک ہے؟ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ رب العزت کی رحمت ہے۔ ہاں، جس وقت سورج مغرب سے طلوع ہوگا پھر مہلت ختم، پھر کسی کا ایمان لانا بھی قابل قبول نہیں ہوگا، کسی کی نیکیاں کرنا بھی قابل قبول نہیں ہوگا۔ سیم اسی طرح، اس طرح نزع سے پہلے ایمان بھی قابل قبول ہے، نیکیاں بھی قابل قبول ہے، لیکن جس وقت نزع کا عالم ہوتا ہے اس وقت سامنے جنت اور جہنم کے فرشتے نظر آ جاتے ہیں۔ اگر اچھا ہے تو تب بھی جنت کے فرشتے نظر آ جائیں گے، برا ہے جہنم کے فرشتے نظر آ جائیں گے، تو اس کے بعد ایمان بھی قابل قبول نہیں، رونا دھونا بھی قابل قبول نہیں، اور نیکیاں بھی قابل قبول نہیں۔ اس لیے فرمایا تیرا رب تو چاہتا ہے، وہ دیکھیں اللہ رب العزت مہلت دیتا ہے، شاید کہ میرے بندے واپس لوٹ آئے، شاید کہ میرے بندے واپس لوٹ آئے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بخشنے والا اور رحمت فرمانے والا ہے۔ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، فرمایا اگر ہم ان کو پکڑنے پر آئے نا، جو انہوں نے کام کیے ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں، اگر ہم ان کو پکڑیں لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، تو عذاب ان پر جلد آ جائے گا۔ کیوں؟ ان کے اعمال کرتوت اس طرح کے ہیں کہ یہ چاہتے یہی ہیں کہ فوراً ہمارے اوپر عذاب آئے، لیکن اللہ رب العزت رحمت فرمانے والے ہیں۔ قبل کے درس میں ہم نے پڑھا، یہ کہتے ہیں کہ فوراً ہمارے اوپر عذاب نازل آئے۔ متى هذا الوعد ان كنتم صادقین، جس چیز سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈراتے ہیں وہ کب آئے گا؟ اگر آپ سچے ہیں تو لے آؤ نا۔ لیکن دیکھیں اللہ رب العزت رحمت والے ہیں، فوراً اگر اللہ رب العزت پکڑنے پر آئے تو پھر کوئی بھی، یہ سورہ فاطر کی آخری آیت جو ہے نا، جہاں سورہ یاسین شروع ہو رہی ہے، اس سے پہلے ایک آیت ہے سورہ فاطر آخری آیت، اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، اگر اللہ رب العزت لوگوں کو ان کے کسب کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے، ما کسبوا جو انہوں نے کام کیے نا، اپنے ہاتھوں سے کمائی کی ہے، اس کی وجہ سے پکڑنے پر آئیں
ما ترک علی ظہرہا من دابہ، اس روئے زمین پر کوئی چوپایا نہ رہے، یعنی انسان باقی نہ رہے. ایسی بات ہے، جب انسان باقی نہیں رہے گا تو چوپایا کہاں سے رہیں گے؟ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن اللہ رب العزت کا قانون دستور یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک میعاد جو مقرر فرما رکھی ہے اس سے پہلے نہیں پکڑتے. انسان کو مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں، پھر جس وقت پکڑنے کا وقت آتا ہے پھر ایک لمحہ تاخیر نہیں ہوتی اور ایک لمحہ تقدیم نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا لو یؤاخذ ما کسبوا لعجل لهم العذاب، اگر ہم ان کو پکڑیں جو انہوں نے کمائی کی ہے تو ان کے اوپر عذاب جلد آ جائے گا. بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا، بلکہ اللہ رب العزت نے فرمایا ان کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے. لن يجدوا من دونه موئلا، اس کے علاوہ نہیں پائیں گے، یعنی اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کو بھی جو ہے نا اپنا جائے پناہ نہیں پائیں گے. جہاں پر وہ چھپ سکے اللہ رب العزت کے علاوہ وہ کہیں چھپ نہیں سکتے، سرک نہیں سکتے، ادھر ادھر جا نہیں سکتے. ایسی بات نہیں کہ جس وقت مقرر آئے کوئی چھپ جائے، ہرگز ایسی بات نہیں. جب بھاگ جائے اللہ رب العزت کی قدرت سے کون بھاگ سکتا ہے؟ تو اسی کا تذکرہ فرمایا کہ ان کے لیے ایک وعدہ مقرر ہے. لن یجدوا من دونہ، نہیں پائیں گے اللہ رب العزت کے علاوہ جائے فرار. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، مخاطبین اول مشرکین مکہ تھے، مکہ کے لوگ تھے، سب کے سب جو ہے نا جو اس وقت موجود تھے وہ قرآن کریم کے مخاطبین اول تھے. اللہ رب العزت نے ان کو بیان فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ جو بستیاں ہیں جن سے تم گزر کر جاتے ہو. ہم نے ما قبل کے دروس میں پڑھا کہ مشرکین مکہ تجارت کے لیے شام جس وقت جاتے تھے ان ہلاک شدہ بستیوں سے گزرتے تھے جن پر ما قبل کے ادوار میں اللہ رب العزت کا عذاب نازل ہوا. قوم سمود، قوم عاد، قوم ہود، قوم صالح، اسی طرح قوم نوح کی بستیاں ان کے راستے میں آتی تھی. وہ خود کہتے تھے یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العزت کے پہلے عذابات کیوں نازل ہوئے؟ اس لیے نازل ہوئے کہ انہوں نے ما قبل کے انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو ٹھکرایا اور اللہ کے انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا. تو اللہ رب العزت ان کو سمجھا رہے ہیں کہ جن بستیوں سے تم گزر کر جاتے تھے وہ تم سے قوت، طاقت اور ہر لحاظ سے مضبوط تھے، ہر لحاظ سے مضبوط تھے. آج بھی ان کے آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی جدید ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس کہ آج تک ان کے بنائے ہوئے ڈیم ہزاروں سال گزر گئے موجود ہیں. آج تک ان کی عمارتیں کتنے سال گزر گئے، کسی کو کیا پتا کب تھی ان کی جو ہے نا بستیاں وہ آباد تھے. اس وقت سے ابھی تک ان کی عمارتیں موجود ہیں، محفوظ ہیں. تو کتنی جدید ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس، لیکن ٹیکنالوجی کام نہیں آئی. اس وقت وہ اللہ رب العزت اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو توڑنے پر آ گئے، پھر وہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ہی غرق ہو گئے. فرمایا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. لما ظلموا، کب ہلاک کیا؟ اس وقت انہوں نے ظلم کیا. اور ہم پڑھ چکے ہیں ظلم کی تعریف کی ہے. کیا ہے ظلم کی تعریف؟ یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ کسی بھی چیز کو اس کے غیر محل میں استعمال کرنا یہ ظلم ہے. عام جو بھی مثال ہو، یہ ٹوپی سر پر پہننے کے لیے واضح نے وضع کی ہے، جس نے ایجاد کی ہے نا اس نے اس لیے ایجاد کیا ہے کہ اس ٹوپی کو سر پر پہنا جائے. جوتی کو وضع کرنے والے نے اس لیے وضع کیا ہے، موجد نے اس لیے ایجاد کیا ہے کہ اس کو پاؤں میں پہنا جائے. اگر اس کے برعکس کوئی شخص کرتا ہے، جوتی کو تو سر پہ رکھتا ہے، ٹوپی کو پاؤں میں رکھتا ہے، تو یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اس ذات نے مجھے اور آپ کو پوری کائنات کو پیدا فرمایا ہے. اگر ہم اس کی ذات صفات کے اندر شریک ٹھہرائیں گے یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کو لوگوں کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے. اگر ہم ان کی باتوں کا انکار کریں گے یہ ظلم ہے. اللہ رب العزت نے اس قرآن کریم کو میری اور آپ کی پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے، اور اگر ہم اس کو اپنا دستور عمل نہیں بنائیں گے یہ ہم ظلم کر رہے ہیں. صرف ایصال ثواب کے لیے، اپنے فائدے کے لیے اگر اپنی جو ہے نا 24 گھنٹے کی زندگی میں اس کو جو ہے نا لاگو نہیں کریں گے تب بھی ظلم ہے، تب بھی ظلم ہے. تو لما ظلموا، کب ان کو ہلاک کیا؟ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ، یہ وہ بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کیا. کب ہلاک کیا؟ لما ظلموا، جس وقت انہوں نے ظلم کیا. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ہم نے ان کو ہلاک کیا ایک
ان کے لیے بھی وقت مقرر تھا. جس وقت ان کا وقت مقرر آ گیا اس وقت ان کو ہم نے ہلاک کر دیا. پھر کوئی بھی شخص ہماری ہلاکت سے بچ نہیں پایا. ہم یہ بات پڑھ کر آئے ہیں سورہ ہود کے اندر کہ جس وقت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو سیدنا ہود علیہ السلام اپنے ایمان والے ساتھیوں کے ساتھ اندر موجود تھے. ایک چھوٹی سی جھونپڑی تھی, بہت مضبوط قلعہ نہیں تھا یا جو ہے نا گھر نہیں تھا, مختصر سی چھوٹی سی جھونپڑی اور جس کے اوپر جو ہے نا چھپر و نما کی جھونپڑی. اندر محفوظ ہے یہ ایمان والے اور اللہ کے نبی, اور باہر اللہ رب العزت نے ہوا سے ان کو پٹخ مارا اور سب کو ہلاک و برباد کر دیا. اللہ رب العزت قدرت والے ہیں, کامل والے ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوامر پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, نواہی سے بچ کر زندگی